اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید المرسلین شفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا والطبیب نفوسنا سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ ثم الصلاة والسلام علی دعوت النبویہ وصالة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ وجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبۃ المولانا صاحب العصر والزمان اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صلوات اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرج عزیزان گرامی قدر اس سے پہلے کہ گفتگو کا باقاعدہ آغاز ہو ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ نبی مکرم فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ 10 مرتبہ اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ خمسہ مجالس 5 مجلسیں جن سے گفتگو کا شرف حاصل ہو بھی رہا ہے اور آئندہ نشستوں میں ہوگا آج پہلی نشست ہے اور کچھ خاص مجھے نام دیے گئے اور مرحومین کے اصال کے لیے ویسے تو ہماری ہر مجلس ہر ثواب ہر کام مرحومین کے لیے ہونا چاہیے تاکہ جو نیکی ہم کرتے رہیں ایک اولاد صالح کے اعتبار سے بھی اس کے اوپر تفصیل ہے ہر کام ہونا چاہیے ایک مرتبہ تمام مرحوم مومنین مومنات کے لیے بالخصوص مخدوم سید الطاف حسین نقوی و زوجہ محترمہ سید عرفان نقوی کے لیے صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند عزیزان گرامی قدر اولاً تمام تر تعریف اس خالق کائنات کی کہ جس نے کائنات کو تخلیق فرمایا یا اس طرح کہوں کہ تمام تر تعریف اس خالق کائنات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں نظام قدرت ہے وہ اللہ عظیم بھی ہے رحیم بھی ہے کریم بھی ہے جلیل بھی ہے جبار بھی ہے ستار بھی ہے غفار بھی ہے قہار بھی ہے باری بھی ہے صبور بھی ہے ذوالجلال والاکرام بھی ہے وہ اللہ علی بھی ہے اب اللہ کی تمام تر صفات اپنی جگہ آئیے صفت علیم پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ علیم ہے علیم کے معنی ہیں جاننے والا علم رکھنے والا اب آپ دیکھیں مسلمانوں کی ایک مشہور و معروف کمپنی ہے جو قرآن چھاپتی ہے آپ قرآن کھول کر دیکھ لیجئے کہ شروع کے 2 صفحات پر آپ کو اللہ کی 99 صفات ملیں گی ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ لامحدود 99 میں محدود ہوا کیسے اب آپ نے کر دیا تو اللہ کی آپ نے جتنی صفات لکھی آپ نے عظیم لکھا کریم لکھا رحیم لکھا جلیل لکھا تمام در صفات اپنی جگہ آئیے صفت علیم پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں ورنہ گفتگو کرنے والے جب گفتگو کرتے ہیں تو صبح کی اذان ہو جاتی ہے بسم اللہ کی بے کی تفسیر نہیں ہو پاتی ہے اللہ علیم ہے علیم یعنی جاننے والا علم رکھنے والا تو عزیزان گرامی قدر اس محفل میں اس مجلس میں مجھے بتائیے کون ایسا ہے جو علیم نہیں ہے تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا گفتگو کو کہیں لے کے جانا چاہتا ہوں یہ بچے جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بزرگان جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے جوان میرے ساتھ بیٹھے ہوئے کیا یہ نہیں جانتے
کیا یہ کچھ بھی نہیں جانتے؟ اگر جانتے ہیں تو یہ بھی علیم ہو گئے، وہ اللہ بھی علیم ہو گیا، تو ہم میں اور اس میں کیا فرق ہو گیا؟ وہ بھی علیم، ہم بھی علیم۔ بھائی بیٹھے ہوئے نا میرے ساتھ رہیے گا۔ اچھا، ہم بھی علیم، اللہ بھی علیم۔ اب آپ دیکھیے کہ انسان کسی زمانے میں بڑا بے بس ہوتا تھا، اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے تھے، یہاں تک کہ مہینوں کا سفر ہوتا تھا، کوئی مر گیا خدا نہ خواستہ تو اس کے مرنے کی خبر جب پہنچتی تھی تب تک شاید 40واں بھی ہو چکا ہوتا تھا۔ کتنا مشکل تھا انسان کے لیے، کبھی خط بھیجے جاتے تھے، نامے بھیجے جاتے تھے، قاصد جاتے تھے۔ لیکن اب کیا ہوا، وہی سفر اب آپ عاشور سے بہت سے مومنین واپس آئے، کچھ وہاں پر ہیں، کچھ اربعین پہ انشاءاللہ جائیں گے، اور جو نہیں پہنچے پروردگار ان کو زیارت نصیب فرمائے، جو جا چکے ہیں وہ دوبارہ جائیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں سے جائیں، فلائٹ میں بیٹھے 2-2.5 گھنٹے میں آپ ایران پہنچ گئے، 3-3.5 گھنٹے میں آپ عراق پہنچ گئے، 4-4.5 گھنٹے میں آپ سعودی عرب پہنچ گئے۔ یہی زیارتیں ہیں، اور شام وغیرہ چلے جائیں تو اتنا ڈسٹینس۔ یہ انسان کے دماغ میں آیا کہاں سے کہ مجھے اڑنا ہے اور ہواؤں میں سفر کرنا ہے؟ شاید 1400 سال پہلے کسی نے کہا تھا ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان ہواؤں میں اڑے گا۔ یہ ذہن میں اس نے بٹھا لیا، چلیں ہواؤں میں اڑنے کا تصور تو سمجھ میں آ گیا، لیکن جہاز میں ہی کیوں؟ اور جہاز بھی اس شیپ کا کیوں؟ یہ پرندے کی شکل کا کیوں؟ جب آپ دیکھیں جہاز اڑتا ہے تو وہ پرندے کی شکل کا ہے، جہاز اڑ رہا ہے۔ انسان نے سوچا کہ بھئی ہم جہاز میں بیٹھیں گے، ایک ایسی سواری بنا دیتے ہیں جب آسمان پہ پرندہ اڑ رہا ہے تو ہم بھی اڑ جائیں گے، اور ایسی سواری بنا دیتے ہیں جو پرندے کی طرح اڑے۔ بس فرق اتنا ہے کہ جس نے جہاز بنایا تھا اس نے پرندہ دیکھا تھا، اور جس نے پرندہ بنایا تھا اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ فرق ہے ہمارے اور اس کے علیم ہونے میں کہ اللہ علیم کیوں ہے۔ اب آپ پوچھئے ان سے، یہ جو دلائل لے کر آتے ہیں کہتے ہیں کہ بھئی علماء سے پوچھئے، پروردگار فرما رہا ہے ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ ان سے پوچھئے کہ اللہ کے علیم ہونے کی دلیل کیا ہے، کہیں گے یہ زمین کیا اللہ کے علیم ہونے کی دلیل نہیں؟ کہ اس زمین کے اندر چھوٹا سا بیج بویا جاتا ہے، پوری انسانیت تو کیا حیوان چرند پرند کی غذا کا اہتمام ہو جاتا ہے، کیا یہ اللہ کے علیم ہونے کی دلیل نہیں؟ کیا یہ آسمان اللہ کے علیم ہونے کی دلیل نہیں؟ کیا یہ کہکشائیں اللہ کے علیم ہونے کی دلیل نہیں؟ کیا یہ سورج اللہ کے علیم ہونے کی دلیل نہیں؟ یہ آسمان، یہ فضائیں، یہ نظام، کیا یہ اللہ کے علیم ہونے کی دلیل نہیں؟ عزیزان گرامی قدر، ہم بات کر رہے ہیں اللہ کے علیم ہونے کی، آپ دلیل لا رہے مخلوق کی۔ یہ زمین اللہ کی مخلوق ہے، یہ آسمان اللہ کی مخلوق ہے، یہ تارے اللہ کی مخلوق ہیں، یہ کہکشائیں اللہ کی مخلوق ہے۔ جب اللہ کے علیم، اللہ کو علیم ثابت کرنے کے لیے دلیل اس کی مخلوق سے لانی ہے، تو آئیے میں آپ کو ایک دلیل لیتا ہوں کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں کچھ لوگ اتنے علیم بنا دیے، اتنے علیم بنا دیے، جب خنجر چلے تو سجدہ ادا کرتے ہیں، سر کٹ کر بلند ہو جائے تو قرآن پڑھا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند۔ جس کی مخلوق اتنی علیم ہے وہ اللہ کتنا علیم ہوگا۔ اور کمال یہ ہے کہ اس کے سامنے ایسے مخلوق، ایسے علیم لوگ سجدہ کرتے ہیں۔ اور پروردگار عالم اپنی بابرکت کتاب قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اور یہی اس مجلس کا سرنامہ کلام بھی، اور اسی پر انشاءاللہ چند روز گفتگو ہوگی۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند، تشریف رکھیں۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ بتحقیق تمہارے پاس نور اور کتاب مبین آ چکے ہیں۔ ترجمے کو تھوڑا سا محسوس کیجئے گا کہ فرمایا بتحقیق تمہارے پاس نور اور کتاب مبین دونوں آ چکے ہیں، آئیں گے نہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے، جو سلسلہ بنایا جاتا ہے، اس کو چھوڑیے، آ چکے ہیں دونوں، کون؟ نور اور کتاب مبین۔ اب اس پہ گفتگو ہونی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ نور ہے کیا۔ پہلے تو اس پہ گفتگو کرنے سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ نور ہے کیا، نور کی تعریف کیا ہے، نور کسے کہتے ہیں؟ نور ہر وہ شے جو خود بھی روشن ہو اور اس کے وجود سے ہر جگہ روشن ہو جائے۔ اللہ فرما رہا ہے دو چیزیں آ چکی، نور اور کتاب مبین، آئیں گی نہیں۔ اس سے پہلے آنے کی باتیں ہو رہی تھیں، جتنی آسمانی کتابیں آئیں ان میں یہ ساری باتیں ہوئیں۔ آگے گفتگو میں آئے گا کہ بھئی یہ ساری چیزیں پروردگار پہلے فرما رہا تھا کہ آئیں گے، لیکن جب قرآن آیا
اور وارث قرآن قرآن لے کر آیا تو اللہ نے واضح اعلان کر دیا کہ تمہارے پاس دو چیزیں آ چکی ہیں. ادھر سے آئی تھیں، توجہ رکھیے گا، ادھر سے آئی تھیں اور ادھر کسی نے کہا کہ چھوڑے جا رہا ہوں. ادھر سے آ گئیں، اب آئیں گی نہیں. کیا چیز؟ نور. نور کی تعریف میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. اب نور ہے کیا چیز؟ جہاں پر ہو وہ روشن، اور جس جگہ پر چمکے ہر جگہ کو روشن کر دے. نور کو انگریزی میں لائٹ کہتے ہیں اور اردو میں روشنی کہتے ہیں. یہی ترجمہ ہے. آپ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ پروردگار نے فرمایا کہ تمہارے پاس نور آیا، اس کے ساتھ کتاب مبین آئی. اب الفاظ پہ غور کریں کہ نور کے ساتھ کوئی کنڈیشن نہیں ہے. نور آیا اور کتاب کے ساتھ کنڈیشن ہے مبین کتاب کی، کھلی کتاب کی، واضح کتاب کی، یعنی کوئی کسی قسم کے اختلاف کی ضرورت نہیں ہے. اب اللہ نے دو چیزیں کیوں دیں؟ اگر توجہ رکھیے گا، اگر کوئی ایک چیز کافی ہوتی تو اللہ کہہ دیتا نور دے دیا ہے کافی ہے، اور اگر کتاب کافی ہوتی تو کہہ دیتا کتاب بھیج دی تمہارے لیے کافی ہے. یہ کتاب تب تک سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک اس کے ساتھ کوئی نور آ کر اس کی تشریح نہ کرے. اچھا آگے بڑھیے، وقت آگے گزرا اور پھر فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی. یہاں پر اگر مسلمانوں نے کہا کہ یہ حدیث کچھ اس طرح ہے کہ تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اور سنت. اب جب بات نور کی ہوگی اور نور جہاں سے شروع ہوا تو اللہ نے کہا کہ دے رہا ہوں، اور جانے والے نے اس نور نے کہا کہ چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نور ختم بھی نہیں ہوگا اور قیامت تک باقی رہے گا. کیوں؟ کیونکہ کتاب کے ساتھ آیا ہے. جب تک کتاب باقی رہے گی یہ نور باقی رہے گا. اب نور کو سمجھانے کے لیے، ان بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں. یہ آنکھیں جو ہیں یہ نور ہے، اور دیکھیے کہ جب تک نور نور سے نہ ملے ویژن نہیں بنتا ہے. جب نور نور سے ملتا ہے تو ویژن بنتا ہے. یہ آنکھیں نور ہیں، یہ سامنے لائٹس ہیں، یہ سب نور ہیں. اب اس مثال کو سمجھیے کہ میری آنکھیں نور، یہ روشنی نور. اگر میں اس ہال میں جہاں پر اتنی روشنی ہے، یہ مومنین کرام توجہ سے گفتگو سن رہے ہیں، اگر میں اپنی آنکھیں بند کر دوں، بیٹھے ہوئے میرے ساتھ، اگر میں اپنی آنکھیں بند کر دوں تو یہ نور مجھے دکھائی دے گا؟ نہیں دے گا، حالانکہ وہ نور ہے. نور کی تعریف یہ تھی کہ جس کی وجہ سے دکھائی دے گا. میں نے کہا جب نور نور سے ملتا ہے تو ویژن بنتا ہے. لیکن اگر آپ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور جتنی لائٹ سے ساری بجھا دیں، رات کی اس تاریکی میں کچھ دکھائی دے گا؟ نہیں دے گا. نور نور سے ملے تو دکھائی دیتا ہے. اچھا اب نبی نے جاتے ہوئے کیا فرمایا؟ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی. مسلمان کہنے لگے کہ نہیں جی، تمہارے درمیان، نبی فرما گئے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور اپنی سنت. حضور یہ سنت کس کو کہتے ہیں؟ بھائی سنت تو نبی کے فعل کو کہا جاتا ہے. نبی جو کام کریں اسے سنت کہا جاتا ہے، اور نبی کا فعل قرآن سے الگ تو ہے نہیں. کبھی نبی فعل انجام دیتے ہیں، اوپر سے آیت نازل ہو جاتی ہے، کبھی آیت نازل ہوتی ہے تو نبی فعل انجام دے دیتے ہیں. تو قرآن تو وہی ہے جو سنت ہے، اور سنت تو وہی ہے جو قرآن ہے. تو فرق کیا ہوا؟ اتنا پڑھا لکھا مجمع کعبے پہ تختی لگتی ہے، پلٹ کر دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ کسی عام آدمی کا کلام نہیں. جن کو کلام کا اندازہ تھا، جنہیں یہ پتا تھا کہ بولنے والا اپنی طرف سے نہیں بول رہا، بولنے والا ہمارے مزاج کا نہیں ہے، یہ کسی اور مزاج کا لگ رہا ہے، اس ماحول میں یہ بات کہنا کہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اپنی اللہ کی کتاب اور اپنی سنت. تو پوچھنے والا سوال تو کرے گا حضور جو سنت ہے وہی کتاب ہے، جو کتاب ہے وہی سنت ہے. تو ہم نے آگے بڑھ کر کہا نہیں جی، حدیث اس طرح نہیں ہے. فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، اللہ نے بھیجی نا نور اور کتاب، موضوع ذہن میں رہے، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اپنے اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں. یا رسول اللہ کیا آپ کے اہل بیت قرآن سے الگ ہیں؟ بھائی جو سوال ہم نے کیا وہ سوال ہم پر بھی ہو سکتا ہے. بھائی جو آپ کہتے ہیں کہ سنت اور کتاب ایک ہے، تو مسلمان ہم سے سوال کریں گے کہ بھائی جو قرآن ہے وہی اہل بیت ہیں، اور جو اہل بیت ہیں وہی قرآن ہے. چلیں کچھ دیر کے لیے آپ نے یہ تو تسلیم کر لیا.
بھئی کچھ دیر کے لیے آپ نے تسلیم تو کر لیا کہ جو قرآن اہل بیت ہے وہی قرآن ہے اور جو قرآن ہے وہی اہل بیت ہے۔ در حقیقت معاشرے کو سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ جب تمہارے پاس دو چیزیں آئیں، نور اور کتاب مبینہ، اور تم نے کہا کہ بھائی جو ہے وہ اپنی جگہ پر رہے، ہمارے لیے تو کتاب کافی ہے۔ نبی جاتے جاتے سمجھا گئے کہ تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اپنے اہل بیت۔ در حقیقت بتانا یہ چاہتے تھے کہ اگر اللہ کی کتاب سمجھ میں نہ آئے تو اہل بیت سے پوچھ لینا، اور اگر اہل بیت کے فضائل سمجھ میں نہ آئے تو اللہ کی کتاب اٹھا کر دیکھ لینا۔ اللہ نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی، ایک نور اور دوسرا اللہ کی کتاب۔ یہ دو چیزیں ہمارے پاس آ گئیں۔ اب اس سے پہلے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے وَآتَيْنَاهُ التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے تورات کو نازل کیا، اس میں نور بھی ہے اور ہدایت بھی ہے۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، واضح طور پر ارشاد ہو رہا ہے کہ انجیل کو عطا کیا، فِيهِ نُورٌ وَهُدًى، جس میں نور بھی ہے اور ہدایت بھی ہے۔ توجہ کیجئے گا آیت کے الفاظ کے اوپر، ایک جگہ پر فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ، ہم نے تورات کو نازل کیا، فِيهَا نُورٌ وَهُدًى، جس میں نور بھی ہے اور ہدایت بھی ہے۔ انجیل کو عطا کیا جس میں نور بھی ہے ہدایت بھی ہے، توریت میں نور ہے، انجیل میں نور ہے، اور جب قرآن کی باری آئی تو فرمایا قرآن کے ساتھ نازل کیا۔ ان میں نور تھا، ادھر نور ساتھ آ گیا، تو وہ جو ان کتابوں میں نور تھا وہ کیا تھا؟ وہ ذکر نبی تھا۔ یہ یہود و نصارہ جو تیار بیٹھے تھے کہ ایک آئے گا جو ہم میں سے ہوگا، ہمارے جیسا ہوگا، جس کا نام احمد ہوگا، روایتوں میں یہ ساری چیزیں موجود کہ کوئی آئے گا یہاں تک، اور بات یہاں پر آ گئی ہے تو ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، ایک صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند۔ یہ آئے گا کے سلسلے پر اب یہ الفاظ میں ان کی دلیل کے طور پر ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا تجارتی قافلہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی سرکردگی میں سرزمین شام کی طرف جا رہا ہے، اور اللہ کے محبوب نبی جن کی عمر روایات کے مطابق بعض روایتوں میں 12 برس ہے اور بعض میں 24 سال کے ہیں، حضرت ابو طالب وہ کاروان لے کر چل رہے ہیں شام کی طرف، یہ تجارتی قافلہ ہے۔ چلتے چلتے ایک جگہ پر جس کا نام دیر راہب ہے، وہاں پر حضرت ابو طالب نے قافلے کو روکا، وہاں پڑاؤ لگا، اور رات کا وقت ہے، 12 برس کے یا 24 برس کے وہ نبی جو زمانے کی نگاہ میں ابھی نبی بنے نہیں ہیں، یا شاید زمانے کی نگاہ ابھی کھلی نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ ہوا کہ پڑاؤ لگا ہوا ہے، رات کی تاریکی میں میرے نبی نکلے، کچھ قدم آگے بڑھے، سامنے عیسائیوں کا عبادت خانہ ہے، گرجا گھر ہے، اور وہاں پہ بڑے بڑے پادری موجود ہیں۔ نبی آگے نکلے، ابھی نبوت بظاہر ملی نہیں ہے، ایک کنواں ہے، اسے دیکھا کہ کنویں کا پانی خشک ہے، لعاب دہن ڈالنا تھا۔ میرے نبی کو سننے والوں میرے ساتھ رہنا، جیسے ہی لعاب دہن ڈالا کنواں بھر گیا۔ کچھ آگے بڑھے، ایک درخت کو دیکھا جو مکمل طور پر سوکھا ہوا ہے، دیکھ کر روایت کے الفاظ جیسے ہیں ویسے بیان کر رہا ہوں، دیکھ کر درخت سے کہا کیا خیال ہے بدل دوں تیری قسمت؟ مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں اس دیوار سے باتیں کروں تو آپ کہیں گے مولانا سب خیر تو ہے؟ آپ کو یہی کہنا پڑے گا کہ مولانا کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، بیٹھے بیٹھے اچانک دیواروں سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ بات وہ کرتا ہے جسے یقین ہو کہ جواب ملے گا۔ دیکھیے، جواب جہاں سے ملتا ہے اسی سے بات کی جاتی ہے، چاہے وہ دیر راہب کا درخت ہو یا کعبے کی دیوار ہو، وہی بات کرے گا جسے یقین ہو کہ اب یہ کھلے گی، یہ بات کرے گی۔ کیا خیال ہے؟ درخت کو دیکھ کر کہا کہ بدل دوں تیری تقدیر، اور پھر درخت پہ ہاتھ رکھا۔ جیسے یہ ہاتھ درخت پہ لگا، درخت کے پتے نکلے، ٹہنیاں نکلیں، پھل نکلے، خوشبو ہوئی، اور دیر راہب تک یہ خوشبو پہنچی۔ بہت جلدی سے جا رہا ہوں کیونکہ مجھے یہ واقعہ بیان نہیں کرنا تھا، اور مجھے اپنے موضوع پہ گفتگو کرنی اور موضوع میں شامل ہے۔ جیسے ہی ہوا اور فضا کے ساتھ یہ خوشبو اندر پہنچی، دیر راہب میں پہنچی، راہب نکلا باہر، پادری نکلا، سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر گیا۔ سیڑھیوں کے اوپر ایک دروازہ تھا جو کئی سالوں سے بند تھا، اس کے جالے ہٹائے، تالا کھولا، کتاب لایا، اور کتاب لانے کے بعد مشاہدہ کرنے لگا کہ وہی آنکھیں ہیں، وہی ناک ہے، وہی حلیہ ہے، وہی بال ہیں، وہی انداز ہے۔ ادھر جناب ابو طالب کو کسی نے خبر کر دی محمد پر حملہ ہو رہا ہے۔
بس یہ سننا تھا۔ تلواریں لے کر پورا لشکر حضرت ابو طالب لے کر پہنچے اور للکار کر کہا خبردار حملہ نہ کرنا۔ ادھر جیسے ہی اس نے سنا اور کہنے لگا حضور میں حملہ نہیں کر رہا۔ تم حملہ نہیں کر رہے تو کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا حضور میں تو عبادت کر رہا ہوں، میری کتاب میں لکھا ہے جس کی وجہ سے اس کنویں کا پانی بھر جائے، جس کی وجہ سے درخت ہرا ہو جائے، جس کی آنکھیں ایسی ہوں، جس کی زلفیں ایسی ہوں، جس کے بال ایسے ہوں، جس کا حلیہ ایسا ہو، جس کا جسم ایسا ہو، جس کا قد ایسا ہو، میری کتاب میں لکھا ہے اس کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو میں یہی عرض کر رہا تھا، یہود و نصارہ انتظار میں تھے کہ کوئی آئے گا، ادھر وہ آیا جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ تو جو مسلمان نہیں تھے ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اور میرے نبی نے آنے کے بعد بتایا کہ دیکھو علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ تو پتہ چلا نبی کے منبر پہ بیٹھے گا بھی وہی جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہو۔ صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند۔ تو یہود و نصارہ انتظار میں تھے کہ کوئی آئے گا، ہم میں سے آئے گا، لیکن ان کی کتابوں میں کیا تھا؟ ذکر نبی تھا کہ ایک آئے گا جس کا حلیہ یہ ہوگا، جس کے خد و خال یہ ہوں گے۔ اور جب وہ آیا تو سب سے پہلے انہوں نے اختلاف کیا۔ اختلاف کس بات پر کیا؟ کہ بھائی آپ نبی نہیں ہیں، آپ عالم نہیں ہیں، آپ جانتے نہیں، آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ تو ہمارے جیسے ہیں، آپ تو ہم ہی میں سے اٹھ کر آئیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ قائل تھے لیکن سننا نہیں چاہتے تھے کہ یہ نبی ہیں۔ اب بہت سے مسئلے تھے، اس کی طرف میں نہیں جاتا کہ وجہ کیا تھی، لیکن وہ ذکر کے قائل تھے، خود وجود کے قائل تھے کہ لیکن ذکر تورات میں ہے، انجیل میں ہے کہ آئے گا۔ اب اگر آج کے زمانے میں آپ دیکھیے کہ اس زمانے میں اللہ اپنے نبی کا ذکر تورات میں بھی کر رہا ہے، انجیل میں بھی کر رہا ہے، زبور میں بھی کر رہا ہے، اور وہ تیار بیٹھے ہیں ذکر سننے کے لیے، لیکن جب سامنے دیکھا تو ناراض ہو گئے۔ تو پھر آج کے دور میں بھی اگر کوئی ذکر رسول سے روکے تو سمجھ جائیے گا اس کا حلیہ جیسا بھی ہو مزاج یہودیوں والا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند۔ تو اللہ تعالیٰ واضح طور پر اعلان کر چکا کہ تمہارے پاس نور اور کتاب مبین آ چکے ہیں، اب کسی انتظار میں نہیں رہنا۔ عزیزان گرامی قدر، دیکھیے کہ نور اللہ کا ہے، اور پھر پروردگار واضح طور پر ارشاد فرما چکا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تمہیں ہدایت کا راستہ دے دیا، اب تمہاری مرضی شکر کرو یا کفر کرو۔ بہت سلیس اور آسان ترجمہ کر دیا میں نے۔ ہدایت کا راستہ مل چکا، ادھر کہا کہ آ چکے، اور ادھر فرمایا سورہ دہر میں کہ ہم نے ہدایت کا راستہ دے دیا، اب تمہاری مرضی شکر کرو یا کفر کرو۔ شکر کیا ہے؟ کہ اس راستے پر چلیں۔ راستہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کون ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان کا نور اللہ ہے۔ موضوع ذہن میں ہے میرا؟ تھوڑا سا گردن ہلا دیجیے تاکہ اندازہ ہو جائے کہ آپ بیٹھے ہوئے کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ تو بھائی اللہ تک جانا ہے، منزل اللہ ہے۔ اس آیت سے تو یہ پتہ چلا کہ بھائی راستہ ہے، تو راستہ کم از کم 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک راستہ ہوتا ہے، اور راستہ جہاں جاتا ہے اسے منزل کہتے ہیں، منزل بھی معلوم ہونی چاہیے، اور ایک ایسا ہو جسے راستے کا پتہ ہو، جو راستے پہ چلا کے منزل تک لے جائے۔ 3 چیزیں تو بڑے آرام سے اس آیت کے ذیل میں سمجھ میں آتی ہیں، ایک راستہ، ایک منزل، اور ایک ہادی۔ منزل اللہ ہے، سب کو معلوم ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ راستہ ہدایت کا ہے، اور ہدایت کا راستہ نور۔ اب ہادی کون ہو؟ میں کہاں جاؤں، کس ہادی کو ڈھونڈوں؟ میں نے تاریخ پڑھنا شروع کی، پروردگار کوئی ہادی مل جائے۔ چلتے چلتے میری نگاہ ایک جگہ پر رکی، اور بیٹھنے والے کے سامنے بہت بڑا مجمع تھا۔ بیٹھتے سے ہی پہلا جملہ یہ کہا، جب تک میں سیدھا چلوں میرے ساتھ چلنا، اور اگر میں ادھر ادھر ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ تو بھائی اگر ہم ہی سیدھا کریں تو پھر بہتر نہیں کہ ہم خود ہی اسی جگہ پر بیٹھ جائیں؟ تاریخ اور آگے بڑھی، ایک اور آیا، ہم نے کیونکہ ہادی کی تلاش ہے، اور تاریخ ہے، تاریخ اسلام ہے، تاریخ سے نہ ڈھونڈے تو کہاں جائیں؟
تاریخ کو ڈھونڈنا شروع کیا، چلتے چلتے پھر نگاہ ایک ممبر پر رکی، اور رکنے والا بڑے احترام کے ساتھ ممبر پر بیٹھا ہے، بڑے انداز کے ساتھ ممبر پر بیٹھا ہے، لیکن اچانک ایک آواز بلند کی، لولا حضور اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، ایسا ہادی تاریخ کو مبارک۔ اب کہاں جائیں، کہاں سے ڈھونڈیں؟ اللہ تک پہنچنا ہے، منزل اللہ ہے، راستہ اللہ کا ہے، ہادی سمجھ میں نہیں آ رہا کسے ڈھونڈیں؟ ہادی بھی نور ہونا چاہیے کیونکہ اللہ نور ہے، راستہ نور ہے۔ چلتے چلتے پھر نگاہ ایک ایسی جگہ پر پہنچی کہ بیٹھنے والا بڑے شان کے ساتھ بیٹھا اور اس وقار کے ساتھ تقسیم کیا کہ لوگ پریشان ہو گئے کہ بھائی یہ تو سب کو کچھ نہ کچھ دے رہے ہیں، یہاں تک کہ سب کو سخی بنا دیا۔ عربی میں لفظ نہیں کہہ رہا ہوں ورنہ پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے آواز بلند۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، سلامت رہیے، میرے ساتھ رہیے گا۔ اچھا، اب اگر کوئی کسی کو بزرگی کی وجہ سے ہادی سمجھ بیٹھے، کوئی کسی کو کچھ زیادہ چلاکی مکاری کی وجہ سے ہادی سمجھ بیٹھے، تو بھائی یہ ہادی راستے پہ تو چلیں گے لیکن چل نہیں پائیں گے۔ کوئی تو ایسا ہادی ہو جو ہمیں اللہ تک پہنچائے، اس منزل تک پہنچائے۔ پروردگار کہاں جائیں تو بتا، تیری منزل، تو منزل ہے، تو راستہ ہے۔ ہادی کون ہونا چاہیے؟ ندائے قدرت آئے گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے نبی کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، صرف ہمارے لیے نہیں، عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب جہاں جہاں عالمین ہے وہاں وہاں رحمت ہے۔ اب سجدہ کیجئے، شکر ادا کیجئے، پروردگار کچھ تو منزل آسان ہوئی۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کے دروازے تک پہنچ گئے، لیکن بڑا مسئلہ ہے، یہ ہادی کون ہے جو نور تک پہنچائے؟ اللہ نور، راستہ نور، ندائے نبوی آئے گی، اول ما خلق اللہ نوری، پریشان نہیں ہونا، وہ سب سے پہلا نور میں ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ تک تو بات سب کو سمجھ میں آ گئی، آپ چلے گئے تو کیا ہوگا؟ فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، اگر مجھ تک نہ پہنچو، علی کا دامن تھام لینا، یہاں بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، وہاں بھی حل ہو جائے گا۔ اور پروردگار عالم نے فرمایا، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہے اپنے نور کی ہدایت کرے۔ اب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کی چاہت پر منحصر ہے، تو پھر اگر اللہ کی چاہت پر ہی منحصر ہے تو میں اس چاہت میں کیوں نہیں ہوں؟ بات پہنچ رہی ہے؟ بھائی مسلمان جب یہ کہتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے اوپر ہے، جو اللہ چاہے وہی ہوگا، یقیناً جو اللہ چاہے وہ ہوگا، لیکن اللہ کی چاہت بھی اعمال دیکھ کر ہوتی ہے، اللہ کی چاہت بھی نیتیں دیکھ کر ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ جسے چاہے اپنے نور کی ہدایت کرے، تو یہ نور ہے کیا؟ ایک حدیث کے ذیل میں بیان کر دوں، بیٹھے ہوئے میرے ساتھ۔ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، پوچھا مولا آپ کی دادی کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ نے انہیں اپنے نور سے بنایا۔ توجہ رکھیے گا، آپ کی دادی کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اب مولا چھٹے امام تشریف فرما رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے انہیں اپنے نور سے بنایا، اور جب اللہ نے ان کا نور ملائکہ کے درمیان عالم ارواح کہہ لیں یا عالم نور کہہ لیں یا جو بھی عالم کہہ لیں، اس وقت جب ہم روح کی حالت میں تھے، ابھی ہم جسم کی حالت میں نہیں آئے، یہ تب کی بات ہے۔ امام فرماتے ہیں اس وقت اللہ نے میری دادی کا نور ملائکہ کو دکھایا، بہت توجہ کیجیے گا، ملائکہ کو دکھایا، اور ملائکہ کی آنکھیں چندھیا گئیں، آنکھیں بند ہو گئیں، بہت سے سجدے میں چلے گئے، کافی دیر کے بعد آنکھیں کھول کر کہنے لگے پروردگار یہ کیا تھا؟ ندائے قدرت آئی، یہ میرے نور میں سے ایک نور ہے، میرے نور میں سے ایک نور ہے، اس نور کو میں انبیاء کے صلب سے لے کر آخری نبی کے صلب سے ظاہر کروں گا، اور ان کی اولاد میں سے
کچھ اور انوار کو تخلیق کروں گا جو میرے دین کی تبلیغ کریں گے۔ سوال یہ حدیث تو آپ نے یہاں تک سن لی، اس لیے میری دادی کو فاطمہ کہا جاتا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے کیا دکھایا تھا؟ تھوڑا سا میرے ساتھ بولیے، کیا دکھایا تھا؟ نور۔ اللہ نور ہے، اللہ نے دکھایا نور، تو یہ فرشتے کون ہیں؟ عجیب بات نہیں ہے کہ نور کو نہیں دیکھ پایا؟ کچھ تو اتنا شدید ہوگا کہ جو ان پر بھی حاوی آ گیا، دیکھ نہیں سکے، آنکھیں بند ہو گئیں۔ اب وہ آنکھیں بھی نور، فرشتہ بھی نور، وہ نہ دیکھ پایا تو پھر وہ نور کیا ہوگا؟ اور پھر فرمایا کہ سنو، جب ہماری دادی اس دنیا میں آئیں، اور مدینے کا منظر میرے امام بیان فرما رہے ہیں، مدینے میں ایک دفعہ صبح کی اذان سے پہلے، سورج طلوع ہونے سے پہلے مدینہ میں روشنی ہوئی، ایسی روشنی ہوئی کہ مدینہ کے بام و در روشن ہو گئے، مدینہ میں روشنی پھیل گئی۔ دوڑتے آئے کچھ لوگ نبی کے پاس، یا رسول اللہ یہ کیسی روشنی ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بتا دیتے، بھائی بتا دیتے کہ فلاں روشنی ہے جو عالمین کے لیے رحمت ہے۔ ظاہر ہے وہ ادھر والوں کو بھی جانتے ہیں، ادھر والوں کو بھی جانتے ہیں، روشنی کو بھی جانتے ہیں، اندھیروں کو بھی جانتے ہیں۔ جب سب جانتے ہیں تو جواب دے دیتے۔ فرمایا نہیں، میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، فرمایا نہیں، مشکل بڑی ہے تو مشکل کشا کے دروازے پہ جاؤ۔ یہ سارے دوڑتے ہوئے مولا کائنات کے دروازے پر آئے، فجر کی اذان نہیں ہوئی ہے، سورج طلوع نہیں ہوا، امیر کائنات کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد جب مولا دق الباب سن کر باہر آئے، پوچھا کیا مسئلہ، کیا ماجرا؟ کہنے لگے یا علی یہ کیسی روشنی، توجہ رکھیے گا، یا علی یہ کیسی روشنی ہے کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے مدینہ روشن ہو گیا۔ فرمایا گھبراؤ نہیں، پریشان نہیں ہو، میری زوجہ جناب فاطمہ مصلی پر بیٹھی ہیں، یہ ان کا نور ہے جس سے پورا مدینہ روشن ہوا۔ اگلی روایت سنیے، اگلے جملے مولا کے سنیے، فرمایا کہ یہی نور ظہر کے وقت زردی مائل ہو جاتا تھا، لوگ پریشان ہوتے تھے، پھر نبی کے پاس آتے، پھر یہی سلسلہ، اور پھر مغرب کے وقت بھی ایسا ہی ہوتا تھا، یہ نور سرخی مائل ہوتا تھا، پھر نبی کے پاس، پھر علی کے پاس، اور نتیجہ وہی کہ بی بی مصلی پر ہے۔ اور یہ نور کا سلسلہ کچھ دن تک تو پریشان رہے، اس کے بعد سمجھ گئے، ایک دوسرے کو جب روشنی ہوتی ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتے لگتا ہے بیٹھ گئی ہیں مصلی پہ۔ یہ پیچھے والے بیٹھے ہوئے میرے ساتھ، لگتا ہے بی بی بیٹھ گئی ہیں مصلی پر، ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتے تھے۔ یہ سلسلہ رہا، مولا فرماتے ہیں یہ سلسلہ رہا یہاں تک کہ امام حسین دنیا میں تشریف لائے، اور پھر یہ سلسلہ امام کی طرف منتقل ہو گیا اور یہ نور رک گیا۔ تو دو سفر تھے نور کے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، ایک دنیا میں آنے سے پہلے، ایک دنیا میں آنے کے بعد۔ ادھر اللہ فرما رہا ہے یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہے اپنے نور کی ہدایت کرے۔ یہ مسلمان پریشان ہوتا ہے کہ یہ نور کیا ہے، یہ ہدایت کیا ہے، یہ مجھے کیوں نہیں ہو رہی؟ تو اللہ جسے چاہے، چاہنا اردو لغت میں پسند کرنے کو کہتے ہیں، تو پتہ چلا اللہ جسے پسند کرے اسے اپنے نور کی ہدایت کرے۔ جملہ بدل کر کہہ رہا ہوں، اللہ جسے پسند کرے اسے درے فاطمہ پہ لے آئے، اور اللہ پسند نہ کرے تو مرتا مر جائے گا، اس دروازے پہ نہیں آئے گا۔ یا علی، ایک صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند۔ کوشش کر رہا ہوں کہ گفتگو زیادہ جو ہے وہ گہرائی میں نہ جائے، تمہیدی گفتگو ہے۔ تو یہ نور چلتا رہا یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام تک نوبت پہنچی، اور پھر یہ نور اس کے بعد اس طرح کا روشنی والا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ بس امام حسین تک آ گئے، دو جملے سن لیجئے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا۔ اس سے پہلے کہ انسان بناتا، اللہ نے انسان کے لیے ہادی کا بندوبست کیا، ایک رہنما کا بندوبست کیا کہ بھئی جو اس کو ہدایت دے، کیونکہ اللہ نے اس مخلوق کو سب سے زیادہ اہم اور ممتاز بنا کر بھیجا۔ وجہ کیا تھی؟ ایسا کیا تھا اس میں؟ عقل جیسی نعمت عطا کر دی، کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن کھڑا ہو جائے اللہ سے سوال کر لے پروردگار
کوئی ہادی تو تھا نہیں، کوئی سمجھانے والا تو تھا نہیں، پھر جنت اور جہنم کا فلسفہ کیسا؟ لہٰذا اس کے اس سوال سے پہلے، اس مخلوق کے سوال سے پہلے اللہ نے ہادی کا بندوبست کر دیا۔ اللہ نے جب انبیاء کو بھیجا، ہادی آتے رہے، انبیاء آتے رہے، سلسلہ چلتا رہا، اور انبیاء کی عمریں ماشاءاللہ 2500 سال صرف حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تھی، 2500 سال، جس میں سے 950 سال تو صرف تبلیغ کرتے رہے، اور اتنا گریہ فرمایا کہ نام نوح پڑ گیا۔ نوح یعنی نوحہ کرنے والا، اصل نام عبد الغفور یا عبد الغفار تھا۔ اور اس طرح انبیاء کے بہت سے نام ہیں جو تبدیل ہو گئے۔ مثال کے طور پر حضرت ادریس کا نام ادریس اس لیے پڑا تھا کہ وہ درس دیتے تھے، وہ پہلے نبی تھے جنہوں نے درس دینا شروع کیا تھا۔ بہرحال یہ سلسلہ کبھی آیا تو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اصل نام ان کا بھی اخنوخ تھا، اخنوخ یا اخنوخ، دو خے ہیں اس میں۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، اور پھر کشتی میں وہ لوگ بیٹھے جن کو پتہ تھا کہ جو کشتی میں سوار ہوگا وہی نجات پائے گا۔ میرے نبی نے بھی تو یہی فرمایا تھا کہ جو کشتی میں سوار ہو گیا وہی نجات پائے گا۔ انبیاء کی عمریں بڑی طویل تھیں، اور کیا ہوتا تھا زمانہ جو ہے، اچھا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بزرگ 50-60 سال کا ہو گیا تو اسے بٹھا دیتے ہیں، بڑا ظلم ہے یہ، جوانوں یہ بزرگوں کے ساتھ نہیں کیا کرو، یہ بڑا ظلم ہے۔ اور پرانے زمانے میں جس زمانے کی میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں، اس زمانے میں تو 200-300 سال کا انسان بچہ ہوتا تھا، کیونکہ اس کو 2000 سال جینا ہے، تو 200 سال تو کوئی عمر نہیں ہوتی تھی۔ آج کیا ہوتا ہے، آج کیا ہوتا ہے، 50-60 سال کا ہو گیا، بھائی بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں، ہم کر لیں گے، ہم یہ ادب احترام کے چکروں میں ان بزرگوں کو ضائع کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ ظاہر ایک آدمی ایک جگہ پر بیٹھا ہے، پھر ادھر ادھر کی باتیں شروع کرے گا۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ مجتہدین جو ہیں 100 سال کے، آپ ان سے پوچھیں، آپ کو قرآن بھی بتائیں گے، آپ کو حدیث بھی بتائیں گے، آپ کو فتوے بھی بتائیں گے، ان کو یاد کیسے رہتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو بزرگ جو ہیں وہ ہوتا ہی نہیں ہوتا، بھائی یہ تو فارغ ہو گئے، انہیں کیسے یاد رہ جاتا ہے؟ دیکھیے اللہ کیا عدالت ہے، ایسا نہیں کسی سے چھین لیا اور کسی کو دے دیا، نہیں۔ جب تک آپ کا دماغ چھٹے مام سے یہ سوال ہوا تھا کہ بھائی کیا ہوا، کیا ایسا کچھ عمر بڑھتی ہے اور پھر انسان کی یادداشت تھوڑی سی کمزور ہو جاتی ہے؟ فرمایا جب تک ذہن کو چلاتے رہو گے کام کرتا رہے گا۔ وہ ہر 5 منٹ کے بعد ایک حدیث بتا رہے ہوتے ہیں، ایک آیت بتا رہے ہوتے ہیں، تو وہ یاد رہ جاتی ہے۔ ہمارے یہاں بس سنی اور اس کے بعد پھر سنائی ہو جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے آواز بلند۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس زمانے میں عمریں بہت بڑی بڑی ہوتی تھیں، اور انبیاء بیمار بھی ہوتے تھے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ نبی بیمار ہوئے، ہاتھ اٹھائے، پروردگار تیرے دین کی تبلیغ کرنی ہے، ملک دو جہاں صحت عطا فرما تاکہ تیرے دین کی تبلیغ کروں۔ اب یہاں سے کوئی جوان اٹھے اور کہے کہ بھائی معصوم تھے، نبی بیمار تھوڑی ہوتے ہیں، نبی کیسے بیمار ہوں گے؟ اگر نبی بیمار نہیں ہوتے تو حضرت ایوب کا کیا کریں گے؟ اگر نبی اور معصوم بیمار نہیں ہوتے تو حضرت یعقوب کا کیا کریں گے جن کی آنکھیں چلی گئی تھیں؟ اگر نبی اور امام بیمار نہیں ہوتے تو شام غریبہ کے بستر کا کیا کریں گے؟ انسان ہے، انسانی روپ میں آئے، انسانی جسم میں آئے تو وہ تقاضے سارے چلتے رہیں گے۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ جب نبی بیمار ہوتے تھے ہاتھ اٹھا لیتے تھے، پروردگار صحت عطا فرما تاکہ تیرے دین کی تبلیغ کرے۔ روایات یہ کہتی ہیں، علامہ باقر مجلسی نے مختلف حوالوں کے ساتھ ان روایات کو لکھا کہ ابھی دعا مکمل نہیں ہوتی تھی، فرشتہ آتا تھا، پرمس کرتا تھا، نبی ٹھیک ہو جاتے تھے۔ تو یہی تو ہم زمانے کو سمجھاتے ہیں کہ جب نبی بیمار ہو تو فرشتے کی ضرورت پڑتی ہے، اور جب فرشتہ بیمار ہو تو حسین کی ضرورت پڑتی ہے۔ صلوات پڑھیں گے بآواز بلند۔ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو پروردگار عالم نے واضح طور پر فرما دیا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہاری طرف بتحقیق 2 چیزیں، نور اور کتاب مبین آ چکے۔ اب المیہ یہ ہے کہ جو کتاب لے کر آیا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کچھ پڑھا بھی تھا؟ المیہ دیکھیے، انصاف دیکھیے کہ میں جس استاد سے پڑھ رہا ہوں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے پہلے پڑھا ہے؟
آپ کہیں گئے تھے؟ آج یہ کہتے ہیں وہ تو کسی استاد کے پاس نہیں گئے تھے. ابھی میں نے حضرت اخنوخ کا نام لیا, حضرت ادریس علیہ السلام کا نام لیا آپ کے سامنے. ان کو ادریس اس لیے کہا جاتا تھا, میں نے کہا کہ وہ درس پڑھاتے تھے. وہ واحد نبی تھے جنہوں نے سب سے پہلے سلائی کرنا سکھایا, عوام کو درس دینا سکھایا, خطاطی کرنا سکھایا, لکھنا سکھایا, اور زیادہ درس دیتے تھے. پہلا مدرسہ ان کا تھا, وہ درس دیتے تھے, اسی لیے اخنوخ سے ادریس ہو گئے. جملہ دہرا رہا ہوں, وہ درس دیتے تھے اسی لیے ادریس بن گئے. آج تک کسی نے پوچھا کہ وہ کس مدرسے میں پڑھتے تھے؟ بھائی اللہ ادریس کو تو علم عطا کر دے جو ادریس کا بھی استاد ہو. اس کے لیے سوال کھڑے ہو جائیں. اب یہ بچے بیٹھے ہوئے کہ ایک مثال دے کر ان بچوں کو سمجھا دوں کہ میں مجلس پڑھنے سے پہلے جب مجلس پڑھنے آؤں کسی اندھے سے کہوں کہ جتنی دیر پڑھوں مجھے غور سے دیکھنا, گونگے سے کہوں جتنی دیر پڑھتا رہوں میرے ساتھ بولتے رہنا, اندھے سے کہوں دیکھتے رہنا, گونگے سے کہوں بولتے رہنا, اور بہرے سے کہوں جتنی دیر پڑھوں مجھے بعد میں بتانا کہ میں نے کیا کیا پڑھا تھا. آپ کہیں گے حضور, تھک تو نہیں رہے آپ لوگ؟ آپ کہیں گے حضور اندھا دیکھتا نہیں ہے, گونگا بولتا نہیں ہے, بہرا سنتا نہیں ہے. یہ کس نے کہا آپ سے؟ یہ کس نے کہا کہ اندھا دیکھتا نہیں ہے, بہرا سنتا نہیں ہے, گونگا بولتا نہیں ہے؟ آپ کہیں گے عقل نے جواب دیا. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جس کے پاس جو صلاحیت ہو. مولانا کسی آنکھوں والے سے کہیے گا کہ دیکھتے رہنا, کسی زبان والے سے کہیے گا کہ بولتے رہنا, کسی کان والے سے کہیے گا کہ سنتے رہنا. ہماری چھوٹی چھوٹی عقلوں نے تو یہ فیصلہ کر دیا جس کے پاس جو صلاحیت ہو اس سے وہی کام لینا چاہیے. تو جس نے عقل کو بنایا تھا اسے پتہ نہیں تھا کہ کسی امی سے کہہ رہا تھا اقرا باسم ربک الذی خلق. آج 2 کتابیں پڑھنے کے بعد ایک مسلمان کہتا ہے کہ ہمارے جیسے تھے. ایک جملہ کہہ کے میں آگے نکل جاؤں, اور میں عادی نہیں ہوں ان جملوں کا, لیکن بہرحال جیب میں لکڑی کا ٹوتھ برش رکھ کر کوئی نبی جیسا نہیں بن جاتا ہے. آپ کو کردار کو دیکھنا ہے. یہ نبی اور آل نبی کردار کی بات ہے, اور یہ کردار شخص اور شخصیت سے ہٹ کر, جب انسان کردار میں آ جاتا ہے شخص سے ہٹ کر, تو کردار کبھی نہیں مرتا, کردار ہمیشہ رہتا ہے. اور اس کردار کی مثال یہ ہے کہ زمانے نے سوچا کسی روزے دار کو مار دیں گے, آج جنازے نے بتا دیا کہ تم نے مارا نہیں بلکہ ہزاروں کو زندہ کر دیا ہے. آج آپ دیکھیے کہ کردار کس طرح زندہ ہے. زمانے نے سوچا تھا کہ بھائی خاموشی سے ان کو مار دیں گے, حکومت کو بدل دیں گے, اور پھر اس کے بعد ہم اپنی مرضی سے کسے لے آئیں گے. جو حسین کے راستے پر چلتے ہیں وہ کبھی شکست سے دوچار نہیں ہوتے, کیونکہ حسین ہارنا نہیں جانتے, حسین دلوں کو جیتنا جانتے ہیں. اور جس کی دلوں پر حکومت ہو جائے, چاہے زمانے کی نگاہ میں اس کا سر کٹ بھی جائے, لیکن وہ بلند رہتا ہے. اور بات یہاں تک آ گئی. ابھی مجھے کہا گیا کہ حضرت عباس کا علم برآمد ہوگا. ایک معجزہ سن لیجئے مولا عباس کا, اور میرے حق میں دعا کر دیجئے گا. صوبہ سندھ میں سیون سے پہلے ایک جگہ ہے سن کے نام سے, SUN نہیں ہے, SAN ہے, سن. اور وہاں کے مشہور شخصیات بھی گزری ہیں. بہرحال وہاں پہ ریلوے ٹریک بھی ہے, اور ایک خاتون جو ہے اپنے بچے کو لے کر ٹرین میں سوار ہیں, ریلوے ٹریک سے جا رہی ہیں, اور پاکستانی سواریوں کا تو آپ کو پتہ ہی ہے, وہاں پہ گرل وغیرہ تھی نہیں, چھوٹا بچہ تھا گود میں, وہ اچھل کے نیچے چلا گیا. اور جیسے ہی گیا خاتون نے کہا مولا عباس میرا بچہ. دیکھیے عباس کیسے کام آتے. اتنے میں جب تک زنجیر کھچی ٹرین بہت آگے چلی گئی, لوگ اترے, دوڑتے ہوئے گئے کہ کہیں سے بچے کو لے آئے. ماں کو یقین ہو گیا کہ بچہ گیا, سر جھکائے بیٹھی ہوئی رو رہی ہے. اچانک سر اٹھایا کو دیکھا کوئی سامنے کھڑا ہے, اور اس کی گردن میں گہوارہ آویزاں ہے, بچہ اس کے گہوارے میں. فوراً بچے کو اٹھایا, پیار کیا, اور پیار کرنے کے بعد اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا. سوچنے کے بعد سوچا کہ بھائی یہ میرا بچہ تو اس وقت تک مر جانا چاہیے تھا, یہ کیسے بچا. دیکھ کر کہا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا بلایا کس کو تھا؟ کہا میں نے تو مولا عباس کو بلایا تھا, میں ہی تمہارا عباس ہوں. کہا مولا
آپ بچے کو گردن میں ڈال کے کیوں لے آئے؟ جملہ سنیے، اور یہی مصائب ہے، یہی قیامت۔ کاش کربلا میں میرے بازو بچ گئے ہوتے تو میں اپنے ہاتھوں پر تمہارا بچہ اٹھا کے لاتا۔ اجرکم علی اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہوئیں، اور یہی حق ہے عباس جیسے جوان کو رونے کا۔ اب کوئی نہیں بچا امام حسین کا۔ حضرت عباس مولا حسین کے پاس آئے، مولا کیا مجھے جنگ کی اجازت مل جائے گی؟ فرمایا عباس کیسے جانے دوں، تو میری فوج کا سالار ہے۔ جیسے ہی عباس نے یہ سنا کہنے لگے مولا کیسی فوج، آپ کا کوئی باقی نہیں رہا۔ میں بہت آرام سے پڑھ رہا ہوں، عزادارو دل کھول کے گریا کرو، یہی عزاداری کے دن ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ مولا کون سی فوج کی بات کر رہے ہیں؟ حبیب ابن مظاہر مارے گئے، مسلم ابن اوسجا مارے گئے، مولا اونو محمد مارے گئے، مولا قاسم ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے۔ کہا عباس جاؤ ذرا اشقیاء کو ہدایت کر کر آؤ۔ حضرت عباس آگے گئے، واپس پلٹ کر آئے، کیونکہ جنگ کی اجازت نہیں ہے، پلٹ کر آئے کہ مولا یہ نہیں مانتے۔ اب عباس کریں تو کیا کریں؟ اتنے میں ایک چھوٹی بچی نے کہا چچا یہ بچے مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم عباس کو بڑی پیاری ہو، چچا سے کہہ دو پانی لے آئے۔ جیسے یہ سنا نا گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ سکینہ بڑی مہربانی، سکینہ تمہارا شکریہ، تم نے میرا مسئلہ حل کر دیا۔ سکینہ ذرا بابا کے سامنے سفارش کر دو کہ مجھے اجازت دے دیں۔ اللہ جانے سکینہ کس یقین کے ساتھ آئی، امام حسین کی خدمت میں آ کر اجازت مانگی۔ عزاداروں میں نے ساری روایتیں چھوڑ دی، ایک دفعہ اجازت ملی، عباس سوار ہوئے۔ ایک ہاتھ میں علم ہے، دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ ہے، اور عباس نہر کی طرف جا رہے ہیں۔ جب اس شیر نے بڑھنا شروع کیا فوج نے خود بخود راستہ دینا شروع کیا۔ کرتے کرتے عباس نہر پر پہنچے، عباس نہر پر اترے، پانی اٹھایا، پینا چاہتے تھے، 3 دن سے عباس نے پانی نہیں پیا۔ عزادارو پانی اٹھایا چلو میں پھینک دیا کہ میری سکینہ نے ابھی پانی نہیں پیا۔ عزادارو مولا تمہارا رونا قبول کرے، بس 2 جملے سن لو۔ عباس نے مشکیزہ بھرا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، ایک ہاتھ میں علم لیے، خیموں کی طرف جا رہے ہیں۔ فوج نے راستہ چھوڑا، ایک دوسرے سے دیکھ کر کہنے لگے اگر عباس خیمے تک پہنچ گیا تو سمجھ جانا کہ ہم جنگ جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ عزاداروں بڑی کوشش کی کسی طرح عباس کو روکیں، ایک ظالم پیچھے سے آیا، بازو پہ وار کیا، عباس کا بازو کٹ کر زمین پر گرا۔ عزاداروں سیدو مجھے معاف کرنا، روایت نے لکھا عباس نے علم دوسرے ہاتھ میں اٹھایا، ظالم دوسری طرف سے آیا، عباس کا دوسرا ہاتھ کٹا، سینے پہ مشق، سینے پہ علم۔ عباس نے گھوڑے کی رفتار بڑھائی۔ عمر ابن سعد کہتا ہے یہ اس طرح نہیں رکے گا، عباس کے مشکیزے کو زخمی کر دو۔ عباس کے مشکیزے سے پانی بہے گا، سمجھو عباس خود ہی مر گیا۔ اب تیر اٹھائے، مشکیزے پہ چلائے، ادھر مشکیزے پہ تیر لگا، مشکیزے سے پانی بہا۔ اللہ جانے مشکیزے سے پانی نکل رہا تھا یا عباس کے جسم سے روح نکل رہی تھی۔ عباس پھر بھی چل رہے ہیں، اچانک ایک گرز آ کر عباس کی پیشانی پہ لگا، جیسے ہی گرز لگا عباس کا خون آنکھوں میں اترا۔ اللہ جانے بغیر بازو کے عباس زین سے زمین پر کیسے آ، لیکن ایک جملہ کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مولا عباس کا آخری سلام۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو 2 جملے سنو اور مجھے دعا دے دو، ہو گئی مجلس۔ عزادارو جیسے امام حسین نے حضرت عباس کے یہ جملے سنے دوڑتے ہوئے آئے، ایک جملہ کہا عباس تمہارے امام کی کمر ٹوٹ گئی۔ ایک دفعہ عباس کا سر اپنے زانوں پہ رکھا، سر مبارک پہ ہاتھ پھیرا، خون صاف کیا۔ عباس کیا کہنا چاہتے ہو؟ رو کر کہنے لگے مولا
میرے لاشے کو خیمے نہ لے جائیے گا، میں سکینہ کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گا۔ اللہ جانے کس دل سے امام نے عباس کو چھوڑا۔ بھئی جنگ ہو رہی ہے نا، پرچم نیچے نہیں گرنا چاہیے۔ امام حسین نے حضرت عباس کا پرچم اٹھایا، گردن جھکا کے خیموں کی طرف آ رہے۔ دور سے کھڑی سکینہ نے علم آتے دیکھا، بچوں سے کہا جلدی آ جاؤ، جلدی آؤ، وہ دیکھو میرا چچا علم لا رہا ہے۔ عجیب منظر جناب سکینہ نے دیکھا کہ اب چچا نہیں بابا علم لے کر آ رہے ہیں۔ دوڑتی بھی گئی، لپٹ کر کہتی ہے بابا بابا میرے چچا کہاں؟ یہ پہلا مرحلہ تھا کہ حسین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر کہا بابا بتاتے کیوں نہیں میرے چچا کہاں ہے؟ جواب نہیں ملا۔ رو کر کہتی ہے دادی زہرا کا واسطہ بابا مجھے یہ بتائیے میرے چچا کہاں ہے، مجھے پانی نہیں چاہیے۔ ایک دفعہ امام نے گود میں اٹھایا، سکینہ انا للہ۔ علمدار نایا، علمدار نایا، علمدار نایا، آیا ہے علم اور علمدار نایا، آیا ہے علم اور علمدار نایا۔ الحمدللہ آیا ہے علم اور علمدار نایا، آیا ہے علم اور علمدار نایا، آیا ہے علم اور علمدار نایا۔ دریا سے دل حیدر کرار نایا، آیا ہے علم اور علمدار نایا، آیا ہے علم اور علمدار نایا۔ مل کے آواز المومنین، آیا ہے علم اور علمدار۔ بازو جو کٹے دانتوں میں مشکی زیادہ بایا، بازو جو کٹے دانتوں میں مشکی زیادہ بایا، جب مشک چھدی پھر وہ حیادار نہ آیا، آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا، آیا ہے علم اور علمدار۔ ہر لاش پہ بھائی کا مددگار تھا غازی، ہر لاش پہ بھائی کا مددگار تھا غازی، بعد اس کے کوئی شہ کا مددگار نہ آیا، آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا، آیا ہے علم اور علمدار۔ جب تک وہ رہا چادر زینب کا محافظ، جب تک وہ رہا چادر زینب کا محافظ، خیمے کی طرف کوئی ستمگار نہ آیا، آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا، آیا ہے علم اور علمدار۔ جس وقت تماچے ہیں لگے بولی سکینہ، جس وقت تماچے
تماچے ہیں لگے بولی سکینہ کیا مجھ پہ چچا جان تمہیں پیار نہ آیا آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا آیا ہے علم اور علمدار آیا ہے علم اور علمدار نہ ہے مجھ کو یقین پہ غازی کو یہ غم تھا ہے مجھ کو یقین پہ غازی کو یہ غم تھا قبضے میں میرے شام کا بازار نہ آیا آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا